اچھا علی بھائی، ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا امت میں کہ وہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام مہدی ہے؟ اہل تشیع کہیں گے کہ وہ شیعہ ہیں، اہل سنت کہیں گے کہ وہ سنی ہیں. اچھا اہل سنت میں بھی اگر آ جائیں تو وہ حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اہل حدیث حنفی ہوں گے، حنفی ہوں گے، اور امامہ بھی ہرا ہوگا ان کا. اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نا تسلی بخش آپ تھوڑا سا بیان کر دیں، مطلب لوگ کنفیوز ہیں. اور امام مہدی میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 127B 12 صحیح الاسناد احادیث امام مہدی کے بارے میں میں نے بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا. اور مسند احمد اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. تو یہ یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا نا. اور اس سے پہلے بڑی سٹرانگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسیپٹ کریں. تو سر دیکھیں نا، ہوا تو چل اٹھی ہے. لوگ تو اب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے، بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں نا میرا پتر گمراہ ہو گیا، وہ ایک انجینئر نو سنتا ہے. تو تسی دیکھو اگلی نسل کیا ہوئے گی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی. تو فضا تو بن رہی ہے. ورنہ تو بریلویوں میں اگر امام مہدی آئے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا، دیوبندیوں میں آئے بریلویوں نے نہیں ماننا، اور اہل حدیث میں آگے تو انہوں نے کہنا انگریزوں کا ایجنٹ ہے. شیعہ میں آ گیا تو انہوں نے کہنا یہ رافضی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے. ویسے جو ہے نا امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے. ہاں، شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قرب قیامت میں اتریں گے تو فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی، پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں وہ اصل میں اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. کڈی وڈی کہانی، وہ اجتہاد قرآن و سنت سے نہیں ملے گا، امام حنیفہ سے ملے گا. امام حنیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھے ہیں، تو وہ اتنے لیٹسٹ دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں؟ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، یہ کہاں امام حنیفہ نے لکھا ہے؟ کہانی کروائی ہے. صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی والی حدیث کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. فقہ حنفی کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اسی سوال سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا نام بھی موجود ہے، یعنی وہ محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا، اور اہل تشیع میں بھی ہے. اچھا شخصیت یہ ایک ہی ہے، لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے. اب یہ اختلاف اس پہ کیا بات کرنی چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں؟ مطلب واللہ عالم جی، بہت بڑا اختلاف ہے. یہ تو چھوٹا اختلاف ہے، ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں. محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو، اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں، چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے، کوئی ایسا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رکھنا چاہتا رکھ لیں. تو باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے، تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائیں. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ.